الصلاة وفي كل صلاة واليوم حافظا وقائدا اشکال رسول خدا محبان علی ابا حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ سب سے پہلے آج کی اس جشن تحریت کی مبارکباد آپ کے اور بارہویں آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن 13 رجب کوئی عام دن نہیں ہے، توجہات آپ کی یقیناً ممبر کی بارگاہ میں ہے۔ پہلا جملہ میں نے کہنا ہے، بڑا نفیس سا جملہ کہنا ہے، کیونکہ جشن پڑھے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں، اور جشن پہ مسکرانا ہی اچھا لگتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ آج 13 رجب کوئی عام دن نہیں ہے، بڑا خاص دن ہے۔ کوئی عام دن نہ اسے سمجھنا، بہت ہی خاص دن ہے۔ کتنا خاص دن ہے 13 رجب؟ کیا ہوا تھا 13 رجب کو؟ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، 13 رجب کو مسلمانوں کے سروں کے کعبے میں مومنوں کے دلوں کا کعبہ آ گیا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بلند کریں، مسلمانوں کے دلوں کے کعبہ میں، سروں کے کعبہ میں مومنوں کے دلوں کا کعبہ آ گیا تھا۔ 13 رجب جشن امیر المومنین، شیعہ قوم جشن نبی بھی مناتی ہے، جشن علی بھی مناتی ہے۔ ہم نے جشن نبی بھی منایا، ہم جشن علی بھی منا رہے ہیں۔ لوگوں نے جشن نبی کو منایا، لیکن آج علی والوں کے علاوہ ہر وہ بندہ خاموش نظر آ رہا ہے جس نے جشن نبی منایا تھا۔ اس بزم کے توسل سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، جو بندہ سچا عاشق رسول ہے اور وہ جشن نبی مناتا ہے، اس کا حق بنتا ہے جس طرح جشن نبی مناتا ہے اسی طرح جشن علی بھی منایا کرے، کیونکہ وہ اس لیے جو عاشق رسول ہے اس کا حق بنتا ہے کہ جس انداز سے نبی کے آنے کی خوشی مناتا ہے اسی انداز سے علی کے آنے کی بھی خوشی منایا کرے۔ وہ اس لیے کہ نبی وہ تھا جس نے دین پہنچایا تھا، علی وہ ہے جس نے دین پہنچایا۔ دمست کرندے حسین کا باپا، یار جنہیں بندے امام کا نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ سرکار کا جشن ہے، لیکن سرکار موجود ہے۔ دمست کرندے حسین کا باپا، زہرا کا شور، ہم سب کا نام، جبریل کا نیچر، دمست کرندے تو قبر کے باہر جوڑ کر لے تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری۔ سلامت ہے، یہاں بڑا اچھا استقبال کیا، ٹھیک ہے۔ نبی نے دین پہنچایا تھا، علی نے دین بچایا تھا۔ جو عاشق رسول ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ علی کے آنے کی بھی خوشی اتنی ہی کرے جتنی نبی کے آنے کی خوشی کرتا ہے۔ سوائے شیعہ قوم کے، سوائے علی والوں کے، کوئی بھی علی علی نہیں کر رہا۔ چہرے خاموش ہو گئے ہیں۔ جو گلیوں میں میلاد نبی منا رہے تھے وہ آج میلاد علی بھی مناؤ۔ اس بزم کے توسل سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ مجبوری ہے، ہر بندہ علی علی کاری نہیں سکتا، ہر بندہ علی علی کاری نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہ علی وہ نصیب ہے جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے۔ علی وہ نصیب ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت سوال، جس نے جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا علی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، علی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ لو پہلے منٹ میں پہلا خطابت کا جملہ کہنے لگا ہوں، مولا گواہ ہے، اردو فتح سے سیدھا ممبر سے اترا ہوں، سیدھا آپ کے پاس ممبر پہ آ گیا ہوں۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میرے اندر کا خطیب جگا لیا تو انشاءاللہ جشن کا حاصل ہو جائے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آج سے 1400 سال پہلے سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے بابا، پہلے حسن جمال، مجموعہ غیرت و کمال، والی صبر و استقلال، عرب کے سلطان، آقا کل ایمان، وحی کے ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حقیقت، دنائے سوچ، مولا کل، عشق اول، حسن اول، خلق اول، نور اول،
کے نصیب میں علی لکھ دیا. ہائے ہائے اس اللہ نے ہمارے نصیب میں علی لکھ دیا. اس نے ہمیں علی جیسا ہادی عطا کیا اور دین اسلام جیسی ہدایت عطا کی. اس اللہ کا لاکھ احسان ہے, اس اللہ کا لاکھ شکر ہے. اس اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے صرف علی جیسا ہادی نہیں, علی ہادی پر حق عطا کیا. میں بات بڑی کہہ رہی ہوں, آپ کنجوسی کر رہی ہو. علی جیسا صرف ہادی نہیں, ہادی پر حق عطا کیا. علی ہی تو ہادی پر حق ہے. اچھا وہ لگتا ہے میں آپ کی دعا کا ذاکر ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, میرا بچپن آپ کی دعاؤں سے گزرا ہے. آغا صاحب کے ساتھ آپ نے کئی مرتبہ دعا بھی دی ہے. سید بادشاہ کے سامنے میرا بچپن کھڑا, اتنی میری عمر میں جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں, لیکن علی کے دروازے پہ آپ کے علم کے دعوے نہیں ہوتے, کیونکہ عالم بھی علی ہے, علم بھی علی ہے. علی والے دعویٰ کرتے وہ ہیں جس کی دلیل ہو. علی ہادی پر حق ہے. علی ہی ایسا ہادی ہے کہ جس نے کسی کی نہیں, ہر کسی کی ہدایت بھی کی, نصرت بھی کی. اللہ اکبر. ہدایت بھی کی, نصرت بھی کی, ہدایت بھی کی, نصرت بھی کی. میں کر دیکھ گا, ہدایت بھی کی, نصرت بھی کی. علی ہی تو ہے جس نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا تھا. اللہ اکبر. ساتھ دینا میرا, علی ہی تو ہے وہ ایسا ہادی پر حق. آدم کی توبہ کو قبول کروایا علی نے, نوح کی کشتی کو کنارے سے لگوایا علی نے, یعقوب کو یوسف سے ملوایا علی نے, یوسف کو کنویں سے بچایا علی نے, ابراہیم کی آگ کو بجھایا علی نے, اسماعیل کو چھری سے بچایا علی نے, موسیٰ کو طور پہ جلوہ دکھایا علی نے, موسیٰ کو نیل کا رستہ دکھایا علی نے, عیسیٰ کو سولی سے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ بٹھایا علی نے, اشیر میں محمد سے نصرت کا وعدہ فرمایا علی نے, خندق میں, خیبر میں, احد میں, بدر میں وہ وعدہ نبھایا علی نے, محمد کے دین کو بھی بچایا علی نے, محمد کے دین کو پہنچایا بھی علی نے. علی ہی ہادی پر حق ہے جس نے سب کی ہدایت بھی کی, سب کی نصرت بھی کی. اگر علی ہادی پر حق نہ ہوتا تو حضرت عمر کبھی نہ کہتے لولا علی لہلک عمر. اگر علی جیسا ہادی پر حق میری ہدایت نہ کرتا, عمر ہلاک ہو جاتا. زبان کے ساتھ بھی بولا, علی مولا, زبان کے ساتھ بھی بولا, علی مولا, عرش کے ساتھ فرش بولا. علی مولا. کل من توجہات ہیں. بسم اللہ. علی ہی ہادی پر حق ہے, ارشاد. علی ہی ہادی پر حق ہے. اس اللہ نے علی جیسا ہادی ہمیں عطا کیا. اللہ نے اس انسان پر کرم کیا, اس انسان پر کرم کیا, اس انسان کو عزت بخشی, فضیلت بخشی کہ علی جیسا ہادی دے دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کا ذکر نہیں قرآن میں کیا. میں نے جشن علی پڑھنا قرآن سے جا کے جانے والا, بھئی توجہات میرے جان رہے ہیں. اللہ نے انسان کا ذکر قرآن میں کیا, ایک مرتبہ کئی مرتبہ کیا. پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. ہم نے اس انسان کو خون سے بنایا, جمے ہوئے خون سے بنایا. پھر قرآن میں ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من الطین, اس انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا. پھر ارشاد ہوا بھئی لفظ انسان ایک ہے, سارے انسان ایک نہیں. اللہ اکبر. تمہید ہے, تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ. آپ آئیں گے, جشن کا حاصل ہوگا, لیکن تمہید سے مجھے گزرنا ہے. پہلا انسان کون سا؟ جسے جمے ہوئے خون سے بنایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پھر ایک اور انسان کا ذکر ہوا, ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان من
نے مٹی سے بنایا، پھر انسان کا ذکر ہوا، ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ایک انسان کو جسے ہم نے نطفے سے بنایا، پھر ایک اور انسان کا ذکر ہوا، اللہ قرآن میں کہنے لگا، ایک اور انسان کا ذکر ہوا، اللہ کہنے لگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک انسان وہ ہے جسے احسن تقویم بنایا، پھر ایک اور انسان کا ذکر ہوا، والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک انسان وہ ہے جو خسارے میں ہے، پھر ایک اور انسان کا ذکر ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک انسان وہ ہے جس کے پاس تعلیم قرآن ہے، آتے ہی اس کا بیان ہے، ایک انسان وہ ہے جاگنا دینے والا، یہی سماعت رہے، میں نے سیدہ سے جس رنگ میں خیرات مانگی ہے، بیوی مجھے طاقت دینا، میں جھکا ویسے سمجھا بھی لوں، ویسے پڑھ بھی لوں، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے سارے انسان ایک جیسے نہیں، ایک انسان کو جسے جمع خون سے بنایا، ایک انسان کو جسے نطفے سے بنایا، ایک انسان کو جسے احسن تقویم بنایا، ایک انسان کو جسے مٹی سے بنایا، ایک انسان کو جسے احسن تقویم بنایا، ایک انسان کو جو خسارے میں ہے، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ قرآن میں کہہ رہا میرا بیان نہیں، اگر میرا بیان ہو چوک میں کھڑا کرو، میری زبان گرم کر دو، اگر اللہ کا قرآن ہو پھر دل بولے تو بولنا ہے، اللہ انسانوں کی قسمیں بتا رہا ہے، اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس تعلیم قرآن ہے اور آتے ہی اس قرآن کا بیان ہے، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے جبار اللہ، اے میرے قہار اللہ، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے منان اللہ، اے میرے حد اللہ، اے میرے واحد اللہ، اے میرے نور اللہ، اے میرے صبور اللہ، اے میرے شکور اللہ، بندے کہیں گے شیعہ اللہ پہ جو بول ہے آپ اٹھا کے تائید کرنا، اے میرے صبور اللہ، اے میرے نور اللہ، اے میرے شکور اللہ، اے میرے غفور اللہ، اے میرے والی اللہ، اے میرے ولی اللہ، اے میرے کریم مالک، مجھے یہ تو بتا وہ کون سا انسان ہے کہ جس کے پاس تعلیم قرآن ہے، آتے ہی اس کا بیان ہے، تو 16 رجب کو نبی کی گود کے منبر پہ بیٹھا ہوا علی لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھ رہا تھا، زبان سے دودھ ہوگا تب دست کریں گے حسین کا بابا زہرا کا شاہ کعبے کا دور تب دست کریں گے دنیا ایمان سلام لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھ نبی کی گود کے منبر پہ 16 رجب کو بیٹھا، تمام مومنین سے گزارش ہے جو امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں مہربانی فرما کر امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں، جو مومنین امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں مہربانی فرما کر امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ نبی کی گود کے منبر پہ بیٹھا ہے، لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھ، میرے محترم سامعین، علی کی کعبہ میں آئے تھے، علی نے ہی کعبہ کو قبلہ بنایا تھا، اللہ جاگیے گا، علی نے ہی کعبہ کو قبلہ بنایا تھا، علی کعبہ میں آئے تھے، بندے کہتے ہیں شیعوں نے بات پکڑ لی، علی کعبہ میں آگے کیا ہو گیا، اتفاق سے علی کعبہ میں آگے، شیعوں نے بات پکڑ لی، اتفاق سے علی کعبہ میں آگے، اتفاق سمجھتے وہ ہیں جو اتفاق سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ہو، اب میرے محترم سامعین، بندے کہتے ہیں شیعوں نے بات پکڑ لی، علی کعبہ میں آگے، علی کعبہ میں آگے، اسی طرح ایک بندہ آیا سرکار نظام الدین اولیاء کے پاس، آگے کہنے لگا سرکار علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے، سرکار نظام الدین اولیاء سے علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے، علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے، جب میں بھولا بھٹکا نہیں، میں کافیاں چوکلینڈ میں پھر اگلی گلتا کرا، حضور جشن ہے نا، جشن پڑے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے، حضور میرے محترم سامعین سے کہا علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے، سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا تیرے سوال میں جواب ہے، علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے، اگر علی صحابہ میں ہوتے تو کبھی نہ کہتا علی سے اور صحابہ میں کیا فرق ہے، اللہ اکبر، علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے، تقابل بنتا ہی نہیں، علی کا صحابہ سے تقابل بنتا ہی نہیں، صحابی صاحب عزت ہے، صاحب احترام ہے، صحابہ سے علی کا تقابل نہیں بنتا، وہ اس لیے کہ خمس اور صدقے میں فرق ہوتا ہے، خمس اور صدقے میں فرق ہوتا ہے، علی کا تقابل کرنا تو پھر کسی صحابی سے نہیں، علی کا
یہ کہتا ہے بس اتنا ہی فرقائیں تھا نا، منافق تھا نا، اور منافق ہی علی کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے بس اتنا سا فرق ہے کہ باقی سارے اپنے گھروں سے آئے، علی ذرا اللہ کے گھر سے آیا، بس اتنا ہی فرق ہے، باقی اپنے گھروں سے آئے، علی ذرا اللہ کے گھر سے آیا، علی ذرا اللہ کے گھر سے آیا، علی ذرا اللہ کے گھر سے آیا۔ اتنا کہنا تھا، سرکار نظام الدین اولیاء اٹھے اور کل سے تماچا مار کے کہا خبردار چپ کر کے بیٹھنا، کیوں کیا سمجھتا ہے علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے؟ نہ، کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے۔ اور یاد رکھ اگر علی کی ماں خود چل کے کعبے نہ جاتی، کعبہ خود چل کے علی کی ماں نہ کیا بات، کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، معراج کی رات ہو یا کعبے کی طرح، کیا بات ہے جناب، قبلہ کیا بات، معراج کی رات ہو یا کعبے کی طرح، توحید کے پردے سے نکلا تو علی ہے۔ سبحان اللہ، چلیں آپ نے مصرع پڑھا تو میں تو خطیب ہوں، شاعر تو ہوں نہیں، لیکن ایک مصرع مجھے بڑا پسند ہے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں ادھر ادھر نگر نگر گلی گلی، ہاں واہ، نگر نگر گلی گلی، خدا کو ڈھونڈتا تھا میں مگر مل گئے علی۔ کیا بات، کعبہ خود چل کے علی کی ماں کے قدموں میں آ جا۔ تو کیا سمجھتا ہے علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے، کعبے کی عزت علی کی وجہ سے۔ اب میں جشن تمہید تھی، اب ہونے لگا جشن۔ اتنی دیر آپ نے ٹافیاں کھائی، ادھر ادھر بھی دیکھا، اب آپ نے مولا کا واسطہ میری طرف دیکھنا۔ منتہی سفر 12 اور 13 رجب کی درمیان شب منتہی سفر تھی۔ اسد کی مادر، اسد کی دختر اللہ کے در کی طرف چلی۔ خدا کا واسطہ یہ مسکرات خاموش ہو جائیں تو میں جشن پڑھوں۔ حضور مہربانی کریں، یہ مسکرات خاموش ہو جائیں، مولا گواہ ہے، بڑا حصہ ہو گیا۔ آپ میری طرف دیکھیے گا، منتہی سفر، اسد کی مادر، اسد کی دختر اللہ کے گھر کی طرف چلی۔ نہیں میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، عمران کے گھر سے رحمان کے گھر کو چلی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، عمران کے گھر سے رحمان کے گھر کو چلی۔ عمران کے گھر سے شاداب نہ بھولا، نہ بٹکا، نہ اٹکا، نہ رکا، نہ جھجکا، نہ کچھ ہوا، بس مجھے اس جملے کا لطف ہی بڑا آ رہا ہے۔ عمران کے گھر سے رحمان کے گھر کو چلی، عمران کے گھر سے رحمان کے گھر کو چلی۔ عمران کے جو بندے ابھی بھی خاموش بیٹھے ہو، لو میں بات کھولنے لگا ہوں، تم اس بات کا لطف جس بات کا میں لے رہا ہوں، تم بھی اس بات کا لطف لے لینا۔ تم کہتے ہو ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا، عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ارے چاہے عمران کلمہ پڑھنے والے کو نہیں، عمران کلمہ پڑھنے والے کیا بات، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، دل میں ایمان نہ رہا عمران کلمہ پڑھنے والے کو نہیں۔ واہ واہ، کیا بات، سرکار عمران تو وہ آغوش ہے کہ جس آغوش میں محمد رسول اللہ بھی ہے، علی بن ولی اللہ بھی ہے۔ عمران کے گھر سے رحمان کے گھر میں مورخ کی باتیں آتی دیکھو، مورخ نے لکھ دیا کہ سرکار کے آخری وقت سرکار مصطفیٰ نے سرکار ابو طالب کے کان میں کہا سرکار کلمہ پڑھ دے، سرکار نے بھی سرکار کے کان میں کہا میں نے نہیں پڑھنا۔ مورخ نے لکھ تو دیا لیکن بات اسی کے گلے میں ڈالنے لگا ہوں، وہ اس لیے کہ جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ مورخ نے لکھ تو دیا لیکن لکھ کے خود ہی پھنس گیا۔ یہ مصطفیٰ بھی کان میں کہہ رہے ہیں، ابو طالب بھی کان میں کہہ رہے ہیں،
اسد اللہ کو لینے اللہ کے گھر کی طرف چلی. سیدہ دیوار کے بالکل قریب آئی. دیوار شک ہوئی, دیوار نے در دیا. سیدہ داخل ہوئی, در پھر دیوار بن گئی. جملہ سنا ہوا تھا, پڑھا جا. آپ نے لطف نہیں کیا, لطف اس بات کا. سیدہ داخل ہوئی, دیوار در بن داخل ہوئی, در پھر دیوار بن. دیوار در بن داخل ہوئی. نہیں میں بھولا بھٹکائی میں سمجھا رہا ہوں, آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں. دیوار در بنا, در سے پھر دیوار بنی. یہ کپڑا ہے, یہیں کھڑے کھڑے اسے میں کبوتر بنا دوں, کیسے پتا چلے گا یہ جادو ہے یا معجزہ؟ اللہ اکبر. کیسے پتا چلے گا کہ یہ کبوتر بن گیا, یہ جادو ہے یا معجزہ؟ اگر یہ کپڑا دوبارہ کپڑا بن جائے تو یہ معجزہ ہے, نہ بنے تو یہ جادو ہے. دلیل دعویٰ اچھا وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو. موسیٰ کا عصا بنا, اسدہا سارے سانپ کھا گیا, پھر عصا بن گیا. اللہ اکبر. میں کہاں جاؤں دلیل کو؟ بھائی یہ کپڑا دوبارہ کپڑا بنے تو معجزہ ہے. علی کی ماں جب کعبے میں داخل ہوئی, کعبے کی دیوار پھٹی, در بنا, سیدہ داخل ہوئی, دیوار در سے پھر دیوار بن گئی. سیدہ نے 1400 سال پہلے عرب کے بدگماں کو سمجھا دیا, یاد رکھو ہم جادوگر نہیں, ہم معجزے والے ہیں. کیا بات ہے. یا علی. سیدہ داخل ہوئی. 16 رجب کو رسول کعبہ میں آئے. رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. رسول کے ہاتھوں پہ علی آئے. پہلی مرتبہ عین اللہ سے رسول اللہ کو دیکھا. رسول مسکرائے, مسکرا کر پیشانی چومی, چوم کر کہا یا علی سناؤ. میں کہہ گیا وہ جملہ, یا علی سناؤ, یا علی سناؤ. کہا تو ریک سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. محمد نے کہا تھا یا علی سناؤ. علی نے کہا تو ریک سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. جب کہا قرآن سناؤ, ماتھا چوم کے کہا ہاں علی قرآن سناؤ. علی نے لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھنا شروع کیا. علی نے لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھنا شروع کیا. علی نے لسان اللہ سے کلام اللہ پڑھا. رسول نے علی کا ماتھا چوما, سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے کہا لحمد لحم یا
کس سے کروا رہے ہیں؟ محمد سے. کب کروا رہے ہیں؟ 16 رجب. ایک ذرا پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ایک کافی آئی تو میں ان سے چل کے آئی ہے کافی لینا اس سے حضور کو اچھا تو میری طرف ہے بابا کے چل کے آ گئے. لو جی جشن کا بالکل اختتام ہونے لگا. لیکن اگر جشن منانے کے لیے بیٹھے ہو تو پھر یہ بالکل میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ذاکر قصیدہ شاہ صاحب سور میں پڑھتا ہے تو میں جٹانا بھالا جاٹ کا سورتا ویسے بھی جوڑی میں نے سور میں نہیں کون میں قصیدہ علی کا پڑھنا ہے اور آپ سے دعا لے کے جانے لگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر دل بولے تو بولنا ہے. اگر آخر پہ قدموں پہ بھی کھڑا ہونے کو دل کیا تو کنجوسی نہ کرنا, قدموں پہ کھڑے ہو کبھی. اگر علی علی کرنے کو دل کیا تو کرنا ہے. اور آپ نے اندازہ لگانا میں اپنا کلیجہ ممبر پہ رکھوں گا. یہ تعارف کون کروا رہا ہے؟ اللہ. کس سے کروا رہا ہے؟ محمد سے. کب کروا رہا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے 16 رجب کعبہ میں بیٹھا کر اللہ علی کا تعارف کروا رہا ہے. لو آج جنگی شاہ خاکی میں حسنین حیدر پانچواں ان صلات و عظام میں علی کا تعارف کروا کے جانے لگا. کون آیا ہے کعبہ میں؟ کون ہے علی؟ علی دلیل ہے, علی برہان ہے, علی نقطہ ہے, علی قرآن ہے. جاگے گئے علی مولا. دلیل علی, برہان علی, نقطہ علی, قرآن علی, ایمان علی, سلطان علی, کلمات الرحمن علی, مقصد بھی علی, منزل بھی علی, مقدور علی, موجود علی, درود علی, تقدیر علی, حق کی تصویر علی. کون علی؟ اول بھی علی, آخر بھی علی, حاضر بھی علی, ناظر بھی علی, نوری بھی علی, انور بھی علی, قبلہ بھی علی, بابا بھی علی. بھئی چاہیے گا نیاز مولا. قبلہ بھی علی, کعبہ بھی علی, نور خدا بھی علی, وجہ اللہ بھی علی, دہر میں روح حیات علی, پروانے کل سرات علی, امیر علی, تعین علی, ہر مست ملنگ کی عید علی. کون ہے علی؟ سید الاولیاء علی,
मोहल्ला पे पहुंचा तो मौला बना, मिंबर गदीर पे पहुंचा तो मौला बना। ये है मेरा अली। बंदे कहते शियों ने बात पकड़ ली, अली काबे में आए, अली काबे में आए। अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि पूछा जाता है अली मैं फलसफा नहीं, फलसफा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इम्तिहान दिया था, एमएस कामयाब किया मैंने इम्तिहान दिया था 98 नंबर मैंने लिए थे। फलसफा मुझे आता है लेकिन अली का जिक्र फलासफियों में नहीं, हलालियों में किया जाता है। अली फलसफा हजूर तवज्जो हाथ रहे, फैसला करते हैं, फलसफा फैसला करते हैं। बंदे कहते हैं अली वलीउल्लाह पढ़े या ना पढ़े। यहाँ की किबला किस तरफ है, काबा किस तरफ है? ये सामने है, बिल्कुल ये सामने। लो जी बिल्कुल काबा सामने है। फैसला करने लगा हूँ, फलसफा नहीं। यहाँ इस तरफ मैं मुंह करके नमाज पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता। काबा इस तरफ, अच्छा चले इस तरफ मुंह करके पढ़ लो, नहीं पढ़ सकता। अच्छा इस तरफ मुंह कर लो, नहीं पढ़ सकता। 72 नहीं 73 फिरके कहेंगे जब तक काबा की तरफ मुंह ना हो नमाज नहीं होती, जब तक काबा की तरफ मुंह ना हो नमाज नहीं होती। मेरा अली ही तो है जिसने काबा को किबला बनाया था, काबा से बुतों को हटाया था। अब भी पूछते हो अली का नाम नमाज में लेने के नहीं, काबा की तरफ मुंह ना हो नमाज नहीं होती, अली ना हो तो काबा ही नहीं होता। क्या बात है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 13 रजब ਨੂੰ ਅਲੀ ਕਾਬੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਡੰਡ ਪੈ ਗਈ। हाँ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਾਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ठंड पै गई। ਔਰ ਸੱਪ ਪੀਗੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ। वाह वाह ਜਿਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡ ਪੈ वाह ਗਈ। वाह भैया किताबत अच्छी कर गया लेकिन अली वलीउल्लाह कुरान से नहीं दिखाया। तो चलो हम कुरान से भी पढ़ लेते हैं। सूरह अली इमरान है, अल्लाह अहद ले रहा है वाइज़ा फज़ल्ला मिसाकुन नबिय्यीन, तमाम नबियों से अहद ले रहा है अल्लाह। ऐ मेरे नबियों ये अहद करो मेरे साथ कि तुम जब जाओगे किताब और हिकमत लेकर तुम्हारे पास जो रसूल आएगा उसकी तस्दीक भी करनी है, वला तंसुरना उसकी मदद भी करनी है, वला तुमिनुन्ना बिही उस पर ईमान भी लाना है। ऐ मेरे नबियों अगर ईमान लाने के बाद फिर गए नबी नहीं रहोगे, मेरा बयान नहीं कुरान है, फाउलाइका हुमुल फासिकून फासिकों में से हो जाओगे। यानी अल्लाह आदम से कह रहा है आदम मोहम्मद की गवाही दो वरना तुम्हारा भी बाप को दुनिया में आना बेकार है। नूह मोहम्मद की गवाही दो वरना तुम्हारा कश्ती बनाना बेकार है। इस्माइल मोहम्मद की गवाही दो वरना छुरी के नीचे लेट जाना बेकार है। इब्राहिम मोहम्मद की गवाही दो वरना आग में गिरना बेकार है। यूनुस मोहम्मद की गवाही दो वरना तुम्हारा मछली के पेट में रहना बेकार है। मूसा मोहम्मद की गवाही दो वरना तुम्हारा नील के रस्तों पर चलना बेकार है। ईसा मोहम्मद की गवाही दो वरना तुम्हारा सूली पर चढ़ना बेकार है। यदि 1,24,000 रुपया जिसकी रिसालत की नबुव्वत की गवाही ना दे या देने के बाद फिर जाए, कुरान क्या है फाउलाइका हुमुल फासिकून, वो नबी नहीं रहते, वो फासिक हो जाते हैं। उसे कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसकी वलायत की गवाही ना दे मोहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं रहता, उसे कुरान में अली जश्न का हासिल हो गया, पैगाम वलायत भी हो गया, जश्न भी पढ़ा गया। लेकिन मेरी तरफ देखिएगा मैं आखिरी जुमला कह के जाने लगा हूं। बंदे कहते हैं शियों ने बात